پلٹتے تھے پھر رجوع کر کے پلٹتے تھے، کس شان سے پلٹتے ہیں؟ کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تشریح کا وقت نہیں ورنہ ضرور تشریح کی جاتی۔ آئیے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، میں نے امام کے اشعار تو پڑھے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو شعر ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ میں کہتا ہوں یقیناً شاعری کی دنیا الگ ہے، مگر وہ غالب اور اقبال کی شاعری ہے، وہ میر اور داغ کی شاعری ہے، لیکن امام اہل سنت کی شاعری یہ تو قرآن سے سیکھی گئی ہے، قرآن نے نعت گوئی سکھائی ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر قرآن کی طرف آتے ہو تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، میں بالکل اپنے وقت پہ گفتگو سمیٹنا چاہوں گا لیکن آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، محفلوں کے اندر ادب ہونا چاہیے، سنجیدگی بھی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کسی مرحوم کے تیجے میں آئے ہو۔ جب نبی کا ذکر ہو اور آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر کھلے کھلے انداز میں ہونا چاہیے۔ منہ لٹکا کر بیٹھنا تقویٰ نہیں ہے، نبی اور علی کے نام پر چہروں کا کھل جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نہ یہاں داد ہے نہ فریاد ہے، لیکن چہرے بتاتے ہیں کہ کون مجبور ہو کر آیا ہے اور کس کو سرکاروں کی طرف سے چن کر بلایا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ سیاسی جلسوں میں اور دل والوں کے جلسوں میں فرق یہ ہے کہ سیاسی جلسے پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں اور دل والوں کے جلسوں میں مصطفیٰ کا انتخاب کسی کو بلایا کرتا ہے، ورنہ اتنی رات بھی بستر چھوڑ کر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی کے نام پر مجمع اچھلتا ہے تو آخر نام بھی تو کوئی ایسا ہو کہ وہ اچھال دے، نام میں تاثیر بھی تو ہو کہ وہ اچھال دے۔ ارے خدا کی قسم، جس کے بچوں کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اگر اس کے نام سے محفلیں نہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ بابا کا۔ آپ کو سنجیدگی کا خیال رکھنا ہے، لیکن عشق والے پھر عشق والے ہوتے ہیں۔ ہاں، عشق والے مجمع میں کیا، وہ تو یار کو دیکھ کر پلسرات پر بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے، بلکہ بریلی کا کلندر کہتا ہے گزرنے والے پلسرات سے جیسے چاہیں گے گزریں گے، لیکن جو عاشق ہوں گے وہ تو وہاں بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزر ہے، کسی میں ہمت پل صراط پہ وجد کرنے کی، یہ عاشق کہہ رہا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ارے ہم نے تو وہاں بھی سنجیدہ نہیں رہا، اس لئے یار کو دیکھ کر سنجیدگی عشق کیا معاملہ ہے۔ سنیے پھر غور سے، اب میں محفل کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی بتایا گیا کہ یہ وہ محفل ہے جس پر حضور بحر العرفان کی محنتیں ہیں، تو اہل عرفان کے مجمع میں پھر عرفان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
بھی تماشا اہل کرم دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ عرفان کی بات سن کر قنوج والوں کا دل سینے میں رہتا ہے یا اچھل کر باہر ہاں میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم تو کہتے ہیں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ جب یار کا مزار تصور میں آتا ہے تو دل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جب یار سامنے آ جائے تو پھر رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ نفس نبوت کے اندر تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اب قرآن کا انداز دیکھیں، ذرا توجہ کریں، قرآن کا انداز دیکھیں۔ عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہو، شبیر بھائی نے ابھی ایک مصرع پڑھا، میں کاش یہ کہوں گا کہ نعرہ لگائیں تو اسی ایک مصرے پہ لگا دیں، محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کیا شان والے آقا ہیں، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبی کو نبی پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے من کلم اللہ، بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام کا شرف عطا کیا، جنہوں نے اللہ سے باتیں کی، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ غور فرمائے، یعنی حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کو بیان کر دیا گیا۔ اہل علم کی توجہ، اگر میں غلطی کروں تو یہاں خانقاہ بھی ہے اور درسگاہ بھی میری پشت پر ہے، اس لیے میں بہت بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کو قرآن نے بیان کر دیا، منہم من کلم اللہ، کہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو کہا بعض سے کلام کیا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کیا ہے، انتہائی شان کیا حضرت موسیٰ کی، تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اس کے آگے کچھ کہو گے تو جھوٹ ہوگا، یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں انہوں نے کلام نہیں کیا صرف، بلکہ اللہ کو دیکھا بھی، بے حجاب دیکھا، تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ کوئی کہنا جائز نہیں، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی کہتا بھی نہیں۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری آئی عبداللہ کے لگتے جگر کی، باری آئی در یتیم آمینہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا، یعنی حد نہیں لگائی۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ کلیم ہے، حضرت ابراہیم کی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ خلیل ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی انتہائی شان آج تک کوئی بیان نہ کر سکا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا ہے یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، اور بلند کرنے والا خدا جانتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ
تکبیر یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو شان عطا کی، ایک شان مصطفیٰ میں سب جمع کر دیا۔ بیٹا ایک میری گزارش، نذرانہ لینے سے منع نہیں کر رہا، اگر دینا چاہتے ہو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر میری بات پسند آئے یہاں مت آئیے، نذرانہ دینا ہے ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے، کرنا پڑے گا، لیکن نذرانہ قضا نہیں کروں گا، لوں گا۔ طریقہ، جب بات پسند آئے ادھر سے نکال کے ادھر کی جیب میں ڈالیے، اور جب آج کی محفل ختم ہو جائے تو اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھیے، اور وہ سارا نذرانہ امام صاحب کو یہ کہہ کے دیجئے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ادھر کوئی نہیں آئے، ادھر کوئی نہیں آئے گا، آپ بات سن لیں، اس سے بڑی نظر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے اب آپ کی، ادھر کوئی نہیں آنا، توجہ ہے، سب ایک بار بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا شان عطا کی، انبیاء کرام میں جتنی شانیں جمع کی وہ ساری شانیں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں اکیلے جمع فرما دی۔ اب عظمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں غور سے سننا، یعنی کم و بیش انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ تو اگر ایک نبی کی ایک شان بھی ہو، ایک نبی کی ایک شان بھی ہو، حالانکہ ایک نبی کو ایک شان نہیں دی، ہر نبی کو سراپا شان عطا فرمائی۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن بات سمجھ میں آئے تو میری حمایت کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا، اگر بات سمجھ میں آئے تو توجہ کرنا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر ایک نبی کی ایک شان لے لیں تو رسول اللہ میں کم سے کم کتنی خوبیاں، کتنی شانیں کم سے کم ہوگی؟ 1,00,000، کم و بیش 1,00,000 ہے کسی میں اتنی، یہ کم سے کم ہے۔ اور ایک نبی میں ایک شان نہیں، ہر نبی شان والا ہے۔ اور پھر جو شان نبیوں کو دی وہی اٹھا کر میرے نبی میں نہیں رکھی، بلکہ وہ شان کو پرموٹ کر کے رکھا، اس شان کو اور اونچا کر کے رکھا۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، دیکھیے حضرت آدم کی شان یہ کہ فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے۔ علم الاسماء، حضرت آدم کو اسماء کے نام، ہر دو جملے پہ میں سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا آپ سے، میری عادت نہیں، لیکن اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کو چپ نہیں رہنا، اگر سمجھ میں آئے تو۔ یہ مشاعرہ نہیں کہ سمجھے تو بھی بولو، نہیں سمجھے تو بھی بولو، نہ یہاں داد ہے نہ فریاد ہے، بات سمجھا سکوں بس اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت آدم کو علم کیا دیا؟ علم الاسماء، ہر چیز کا علم۔ مفسرین کہتے ہیں پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی ہر چیز کا علم بھی دیا، اس کے استعمال کا علم بھی دیا۔ الاسماء میں یہ سب آ گیا ہے نا، الاسماء میں، اور پھر اس کے بعد کلہا نے تو پھر بات اور قصہ ہی ختم کر دیا۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام اشیاء، کلہا، تمام اشیاء کا علم اللہ نے آدم کو دیا۔ مفسرین لکھنے لگے کہ سوئی بھی جو پیدا ہونے والی تھی، سوئی کا علم بھی حضرت آدم کو ملا اور اس کا استعمال بھی بتایا گیا۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ موبائل پیدا نہیں ہوا تھا، یہ علم بھی حضرت آدم کو دیا گیا اور اس کا استعمال بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا، کیونکہ کلہا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور آج جو اشیاء پیدا نہیں ہوئی، قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، وہ سب کا علم کس کو تھا؟ تمہارے اور ہمارے باپ حضرت آدم کو۔ اس لیے وہ تمہارے بھی باپ ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، سائنسدانوں کے بھی باپ ہیں۔ اگر کوئی سائنسداں بہت زیادہ اڑتا ہے تو کہا جائے گا وہ تیرا باپ تھا جس کو اللہ نے الاسماء کلہا کا علم عطا فرمایا۔ یعنی کہ تو اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کر، اگر تو فلائٹ بنا رہا ہے تو تیرے باپ کو اس کا علم پہلے سے تھا، اگر تو کار بنا چکا ہے تو تیرے باپ کو اس کا علم پہلے سے تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا باپ باپ ہوتا ہے، تو وہ سب کا باپ ہے جس کو حضرت آدم کہتے ہیں۔ حضرت آدم کا علم کتنا؟ الاسماء کلہا، تمام اشیاء کا علم سکھایا، اور میرے نبی کو بھی علم دیا۔ لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو الاسماء کلہا، سارے اسماء کا علم سکھایا، نہیں۔ حضرت آدم کی شان علم کی تو ہے، لیکن علم کو علم الاسماء دیا ہے، اور جب محبوب کی بات
آتی ہے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ حضرت آدم کو علم الاسماء اور محبوب کو سب کچھ سکھا دیا۔ محبوب کا علم تو دیکھو، محبوب کو سب کچھ، لوگ آدم کا علم تو ماننے کو تیار ہے لیکن جانے آدم کے بارے میں کہتے حضرت عائشہ کا گمشدہ ہار ان کو پتہ نہیں تھا، اور تو ہار میں ہی ہار گیا۔ ذرا بتا تو صحیح، میرے نبی کے علم کا اندازہ کرو۔ ایک اور بات، توجہ نہیں، آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، توجہ ہے اس طرف ہے، تو ذرا اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے تو مجھے لگے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو جو بھائی آتے جاتے رہیں گے انہیں آنے جانے، ذکر مصطفیٰ سے بڑی کون سی چیز، توجہ ہے اس طرف۔ حضرت آدم، ایک بات نہیں، دوسری بات حضرت آدم کی میں عرض کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شان یہ کہ حضرت آدم کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، یہ شان ہے حضرت آدم کی، چھوٹی موٹی شان نہیں، سارے ملائکہ سے سجدہ کرایا، میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا۔ لیکن ایک بات، تعظیم ملائکہ حضرت آدم کی کرتے نظر آ رہے، حضرت آدم کی ملائکہ تعظیم کر رہے، سب نے سر جھکا دیا، سجدہ کر لیا حضرت آدم کو، مگر نمبر ایک، سجدہ پہلے تھا پھر سر اٹھا لیا، اور سجدہ کرنے سے پہلے بھی فرشتوں کا سر اٹھا ہوا تھا، یعنی سجدہ جو ہوا ہے وہ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہوا ہے۔ فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر، ایسا ہی ہے، میں سمجھا سکا آپ کو، بات صحیح ہے؟ یعنی سجدہ جو تھا 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 4 سال ہوا، 10 سال ہوا، لیکن بہرحال ایک محدود مدت کے لیے جتنا بھی ٹائم تھا، لیکن ابھی فرشتے سجدے میں نہیں ہے، اور اس سے پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، یعنی سجدہ ایک محدود وقت کے لیے ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، سجدہ جب فرشتوں سے کروایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدہ کرنے میں اللہ شامل نہیں تھا، کیونکہ اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے، وہ سجدہ کسی کو نہیں کرتا۔ یہ شان آدم کہ ملائکہ کو کہا ان کو سجدہ کرو، اور شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، وہاں فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اور یہاں فرشتوں کو کہا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، وہاں سجدہ کروایا، یہاں درود پڑھوایا، لیکن اب درود میں اور سجدے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہاں سجدے میں خود شامل نہیں ہے، اور یہاں اپنی شان کے مطابق خود بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی شان کے مطابق خود بھی درود بھیج رہا ہے۔ اور نمبر 2، وہاں پر امر کا صیغہ اسجد لآدم، اور یہاں پر امر نہیں بلکہ یہاں یصلون علی النبی، یہاں مضارع کا صیغہ ہے، یعنی ابھی پتہ نہیں چلا کہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا، یہ کب تک پڑھا جاتا رہے گا۔ مضارع تو بتا رہا ہے کہ درود بھیجنے کا عمل ختم نہیں ہوا، لیکن شروع کب سے ہوا یہ بھی تو بتایا جائے، شروع کب سے ہوا یہ بھی تو بتایا جائے، تو شروع کب سے ہوا یہی آیت بتا رہی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ علی النبی، نبی پر۔ کس پر؟ بولو بھائی، کس پر؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد پر بھیجتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا رسول پر بھیجتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بشر پر بھیجتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے پر بھیجتے ہیں، وہ بشر بھی ہیں، وہ بندے بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ محمد بھی ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نبی۔ کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیجتے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیجتے ہیں؟ وجہ، کیونکہ اگر اللہ یہ کہتا کہ محمد پر درود بھیجتے ہیں تو 1857 کے بعد کے نوزائیدہ فرقوں کے مولوی کہتے ہیں کہ نبی محمد کب کہلائے؟ جب 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی پیدا ہوئے، اسی دن ان کا نام محمد رکھا گیا۔
تو اللہ درود کب سے بھیج رہا ہے؟ فرشتے کب سے؟ 20 اپریل 571 12 ربیع الاول سے درود بھیج رہا ہے، کیونکہ ان کا نام محمد تو اسی وقت ہوا۔ اگر کہتا کہ رسول پر درود بھیج رہا ہے تو لوگ کیا کہتے؟ جس دن سے وحی کا نزول ہوا اس دن سے وہ رسول کہلائے، تو پھر 40 سال کی وہ ہو گئے، اس دن سے ان پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ اپنے بندے خاص پر درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا ابدیت کا اعلان، تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو جب نبی معراج پہ گئے تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ بشر پہ بھیجا جا رہا ہے تو کہا پیدائش جب سے ثابت تب سے بشریت ثابت، تو جس دن پیدا ہوئے اس دن سے درود بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے مولوی کو بولنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے، کیا کہا؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہا ہے، نبی پر فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اللہ بھی بھیج رہا ہے۔ تو صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا، اسی لیے تو صحابہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، جیسے اہل بیت کو چاہتے ہیں ویسے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ہماری دو آنکھیں ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نے کربلا میں دین بچایا ہے اور صحابہ نے بدر احد کے ذریعے سے دین پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہے؟ جب درود نبی پر بھیجا جا رہا ہے تو آپ نبی کب سے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں ابھی آدم اور حوا مٹی اور پانی کے درمیانی راستے طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی آدم کو ابھی سجدہ نہیں ہوا تھا، تب سے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھیجا جا رہا ہے اور ہمیشہ بھیجا جاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت۔ یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی، دوسری بات اور آخری بات سن لے اور اس کے بعد مکمل بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت آدم علیہ السلام اور میرے نبی کی شان بیان۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی بن باپ کے آپ نے کسی عورت کو ماں بنایا۔ نمبر 1، کیا یہ معجزہ حضور کی شان، حضور کی ذات میں موجود ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک عورت کو بغیر باپ کے ماں بنایا اور میرے نبی نے 3 عورتوں کو بغیر باپ کے ماں بنایا۔ ان تینوں عورتوں کا نام عاتقہ ہے اور وہ کنواری تھی۔ جب حضرت حلیمہ رسول اللہ کو لے کر جا رہی تھی، حضور ننھے سے تھے، بچپنا تھا، ان 3 بچیوں نے، کنواری بچیوں نے سوچا کاش ہم بھی شوہر والی ہوتی اور اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی۔ اسی وقت حلیمہ کہتی ہے میری گود سے انہوں نے اچھلنا شروع کیا، ایسا کہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جب ان لڑکیوں کی گود میں گئے تو ان کنواری لڑکیوں کے سینے میں اللہ نے میرے آقا کے لیے دودھ پیدا فرما دیا۔ حضرت مریم ایک کنواری کو حضرت عیسیٰ ماں بنا رہے ہیں اور ان 3 عاتقاؤں کو اللہ کے رسول کنواری ہونے کے باوجود ماں بناتے نظر آ رہے ہیں، رضائی ماں بناتے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس کو امام اہل سنت نے حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے وہاں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس کو اور علامہ فیض احمد اویسی نے بھی نقل کیا ہے، اس کو امام قسطلانی نے بھی نقل کیا ہے۔ کنواری عورتوں کا دودھ پینا اور ان کو ماں بنا دینا، یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا بڑے بڑے محدثین اور جو ہے وہ بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج کل لوگ کچی ہمت کے لوگ ہیں، سوچتے پتہ نہیں یہ فضیلتوں کی باتیں کہاں سے آتی ہے۔ اہل سنت کے پاس 1450 سالہ خزانہ موجود ہے، غوث پاک کا خزانہ کم نہیں ہے، اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ تو ہمارے بزرگ لکھ چکے ہیں، ہم تو ان کے خوشہ چین ہیں، ہم تو ان کے دسترخوان کی برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز، حضور کی عظمت ہمیں پتہ نہیں چلی۔ ایک رونا رو کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ اہل سنت اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مجھے گلہ انہی سے ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ حضور کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے، لیکن آج ہماری عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کو دودھ پلانے والی مائیں کتنی، حضور کی حقیقی امی جان کی شان کیا ہے، حضور کے ابو جان کی شان کیا ہے۔ حضور کو در یتیم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی مجمع میں کہو در یتیم تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم حضور کو کہہ رہے ہیں، حضور کو یتیم نہیں کہا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ موتیوں میں جو سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے
اس کا نام ہے در یتیم. در کہتے ہیں موتی کو اور یتیم اس کا نام ہے. تو موتیوں میں جو سب سے اعلیٰ موتی ہے اس کا نام در یتیم ہے. حضور کو یتیم نہیں کہا جاتا نہ کہا جا سکتا ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا یتیم نہیں. میرے آقا اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی شان, ہم نہیں کہتے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے مانو تو ایمان, کہو تو بے ادبی. مثال کے طور پر آپ کے ماموں آپ کے ابا کے سالے ہیں, لیکن کیا کوئی کہہ کے بولتا ہے ابا جی کے سالے ادھر آؤ؟ ماموں جان کہو تو با ادب, اور ابا کا سالہ کہو تو بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ماموں ابا کا سالہ ہے کہ نہیں ہے؟ امی بیوی ہے کہ نہیں ابو کی؟ امی جان کہو, والدہ محترمہ کہو تو ادب, اور باپ کی بیوی کہو تو کتنا بھی بڑا مولوی ہو بے ادب. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے بولی نہیں جاتی. ورنہ کہا اللہ نے تو کہا, تو ملا جی اللہ نے کہا, آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ امی کہہ سکتے ہیں, باپ کی بیوی نہیں کہہ سکتے. ماموں کہہ سکتے ہیں, ماموں جان کہہ سکتے ہیں, باپ کا سالہ نہیں کہہ سکتے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی نبی کو ہم یتیم نہیں کہتے, وہ در یتیم ہے. یتیم موتی کا نام ہے, در یتیم. اللہ اکبر, یہ نبی کی شان ہے. نبی اگر جانوروں کو جو ہے وہ جنگل میں لے گئے, حلیمہ کی بکریوں کو, تو بکریوں کی نگہبانی کرنے گئے. اس پر معاذ اللہ کوئی بدبخت نبی کو چرواہا کہے تو وہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا. اس لیے ہم نبی کو چرواہا نہیں کہتے. یہ نبی کی شان ہے کہ بکریوں پہ شفقت کے لیے آپ بکریوں کی نگہبانی کے لیے تشریف لے گئے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. عالمگیری میں 500 جن علماء نے ہندوستان کے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا, وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی نالین کو جو جتڑی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضور کے لباس اقدس کو جو میلا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے عظمت رسالت پر پہرا دینا صرف علماء کا کام نہیں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. قرآن نے ہر مومن کے لازم کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, کہ تم ان کی تعظیم کرو, تم ان کی توقیر کرو. اور تعظیم بھی کتنی کرو؟ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے. جبریل کے کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملا کر کے کہا جاتا ہے. اب بھی نہ سمجھو گے نبی کی عظمت کو کہ سید الملائکہ کا سر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے ہیں. اس کی عکاسی بریلی کا قلندر اس شان سے کرتا ہے, کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں. ذرا غور کریں, امام کے تخیل کو کروڑوں سلام ہو. حضرت جبریل ہے, جبریل کا سر ہے, سر پر تاج ہے, تاج پر جنتی موتی ہے. جب جبریل نے نبی کے تلووں کو اپنا ماتھا ملا ہوگا تو جبریل کے سر کے تاج پر جو موتی سجے ہیں جنت کے موتی, وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے. یہ تمہارے میرے نبی کی عظمت ہے, یہ عزت رسول ہے, زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اللہ کے بندو, 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو. حضور کے والدین کے نام کے بارے میں نہیں پتا, حضور کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا, حضور کے اصحاب کے بارے میں نہیں پتا. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, بہت معافی کے ساتھ ذلیل کرنا مقصود نہیں. کیا رسول اللہ کی 11 بیویوں کے نام جانتے ہو؟ امہات المومنین کے نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے. نہ غسل, نہ وضو, نہ امہات المومنین کے نام, نہ عشرہ مبشرہ کے نام, نہ نبی کی شہزادیوں کے نام, نہ نبی کے شہزادوں کے نام. وجہ عاشق رسول جس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں, اس سے عشق کیسے ہو رہا ہے؟ وجہ بہت معافی کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, برا لگے تو معاف کرنا, کیونکہ تم نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہی نہیں جیسا حق تھا. قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش, اور اس میں ہر صورت میں نبی کی شان بیان ہے. وہ اللہ ہو کر نبی کی شان بیان کر رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک بات کہوں, ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جسے سورت الاخلاص کہتے ہیں, کیونکہ اس میں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا, اس میں اظہار غیرت توحید ہے. مطلب جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اندیکھے خدا پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا جو خدا ہے
ہمارا جو خدا ہے وہ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، سیسے کا ہے، کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے بتائیے؟ تو اللہ نے فیصلہ کیا، سنیے گا غور سے، بات مشکل ہو رہی ہے لیکن بیرون العرفان کے تربیت یافتہ لوگوں کی محفل ہے تو میں تھوڑی علمی بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی تو ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، میں کوئی طالب علم ہوں، لیکن بہرحال عرفان والوں کی محفل ہے تو میں کچھ عرفان کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ مجدد الف ثانی کا نعرہ لگانے والوں کی محفل ہے تو پھر توحید کی بات یہاں زیب دیتی ہے۔ ہاں لیکن آپ کو میں بتاؤں، ذرا دھیان سے سنیے کہ ایک سورت ہے جس کا اللہ نے نام رکھا، سورت الخلوص نہیں رکھا، سورت الاخلاص رکھا۔ اخلاص، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص، خالص اس کو کہتے ہیں جس میں ایک جنس ہو، دوسرے جنس کی ملاوٹ نہ ہو، اسی کو خالص کہتے ہیں۔ اور خالص سے بڑا مرتبہ ہے اخلاص کا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، اتنا سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو کیا سورت الخلوص نہیں، سورت الاخلاص۔ اگر خلوص ہوتی تو پیور، اور اخلاص بہت زیادہ پیور۔ تو پیور کون ہوتا ہے؟ دودھ ہے، اس میں پانی ملائے تو وہ پیور رہا، جب پیور نہ رہا تو بہت پیور رہے گا؟ بولو بھائی، نہیں آپ کے سر پہ سے جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں، گھر جا کے سوچئے گا۔ گھی میں، اصلی گھی میں، دیسی گھی میں ڈالڈا گھی، نقلی گھی ملایا، پیور رہے گا؟ بولو بھائی، پیور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ، بات سمجھ میں آئی؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ فرما رہا یہ سورت الاخلاص ہے، کیونکہ بقرہ میں ہم نے سب کو جمع کیا، گلدستہ بنایا، گائے کا ذکر بھی کر دیا، گدھے کا ذکر بھی کر دیا، جنت کا ذکر بھی کر دیا، جہنم کا ذکر بھی کر دیا، نبیوں کے وفاداروں کا ذکر بھی کر دیا، بے وفاؤں کا ذکر بھی کر دیا۔ انفال کا یہی حال، آل عمران کا یہی حال، بنی اسرائیل کا یہی حال، سورۃ الکہف کا یہی حال۔ ایک سورۃ الکہف ہے، 3 واقعات کا ذکر کر دیا، حتیٰ کہ احسن القصص جسے کہا سورۃ یوسف کے اندر، اس میں قید کا ذکر، وفا کا ذکر، بے وفائیوں کا ذکر، آزادی کا ذکر، بادشاہی کا ذکر، الزام کا ذکر، الزام سے بری ہونے کا ذکر، حسن کا ذکر، مکر کا ذکر، سب بیان کر دیا۔ لیکن اللہ نے کہا جب میرے بارے میں پوچھا گیا، اپنا پریچے کراؤں گا، اپنی ڈیفینیشن خود بیان کروں گا، اپنا تعارف خود کراؤں گا، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھوں گا۔ اتنی پیور وہ سورت ہوگی، اس میں موسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، عیسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، داؤد کا ذکر نہیں کروں گا، نبیوں کا ذکر نہیں کروں گا، جنت کا ذکر بھی نہیں کروں گا، جہنم کا ذکر بھی نہیں کروں گا، فرشتوں کا ذکر بھی۔ میں نے ساری صورتوں میں 113 صورتوں میں سب کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک صورت خالص میرے لیے ہوگی، میرے علاوہ کسی کو بیان نہیں کروں گا، جس میں صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ سورۃ الاخلاص۔ اگر کسی دوسرے کا ذکر آ جائے تو یہ سورۃ الاخلاص خالص نہ رہے گی تو اخلاص کہاں سے ہوگی؟ لیکن اب سنیے، جس کو اپنے لیے خالص کیا، جب اس کا بھی ذکر کیا تو کس شان سے کیا؟ قل، اے محبوب آپ کہہ دو، یعنی اپنا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جہاں میں اپنے لیے خالص کرتا ہوں وہاں بھی پہلے محبوب کو بیان کرتا ہوں۔ حبیب کے ذکر کے بغیر اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتی۔ قل، اے محبوب تم کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ہے، ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، پھر اسی کا ذکر کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اللہ ہو کر اخلاص میں بھی محبوب کا ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا، اور تم امتی ہو کر اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہو، میرے ابا ایسے، میرے دادا، نبی کا ذکر کرتے کب؟ ننگے دھڑنگے پیروں کی کرامتیں تو گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، نبی کے معجزات کتنے بیان کرتے ہو، نبی کی سیرت کتنی بیان کرتے ہو، سیرت مصطفیٰ میں بھی تم اپنے باپ دادا اور اپنے پیروں کو لے کر کے بیٹھتے ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جس کا کھاتے ہو اس سے بے وفائی کرتے ہو؟ بتاؤ،
اگر غالب کے نام کی محفل ہے تو کوئی اقبال بیان نہیں کرتا، اقبال کے نام کی محفل ہے تو کوئی میر بیان نہیں کرتا۔ کتنے نمک حرام ہو گئے عشق کا دعویٰ کرنے کے بعد، سیرت مصطفیٰ کی محفل میں بھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے حق تو یہ تھا کہ باپ داداؤں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا، حق تو یہ تھا کہ اپنے پیروں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا۔ یاد رکھنا، ہم پیروں کے اولیاء کے ذکر کے مخالف نہیں ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو ہدایت بخشش، اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رضویہ، اٹھا کر دیکھو الامن والعلا، اٹھا کر دیکھو زبدۃ الزکیہ، کوئی تحریر ایمان کی اٹھا کر کے دیکھو۔ عشق مصطفیٰ کے گل نہ کھلائے ہو تو بتائیے فقہ کی زمین کتنی خشک زمین ہے، مگر اس میں بھی عشق کے کیا گل بوٹے لگائے ہیں۔ کسی نے کہا پانی میں سب سے افضل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو امام کہتے ہیں وہ پانی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ارے جنت میں کوثر تو نصیب ہوگا، لیکن جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا ہاتھ کا پانی کہاں نصیب ہوگا؟ یہ نصیب تو صحابہ کا تھا، انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر اپنی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو ان کو عظمت مصطفیٰ بتانی ہوگی۔ اور عظمت مصطفیٰ، تم اپنے نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ، غیبن شاہ اس ولی کو کہتے ہیں جس کا نام پتہ نہیں چلتا تو لوگ ان کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ غیبن شاہ کی کرامتیں تو بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہے۔ معاشر میں جواب کیا دو گے؟ آج کہتے ہو فتنہ ارتداد بڑھ رہا ہے، اگر ہم نے نبی کی سیرت پیش کر دی ہوتی آج کوئی بچی مرتد نہ ہوتی، کوئی بیٹا مرتد نہ ہوتا۔ ذمہ دار تم ہو، اس لیے میری گزارش ہے اپنے بزرگوں کی روش پر آؤ۔ آپ کو بتاؤں حضرت مجدد الفسانی اپنے زمانے کے سید الموحدین، جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی ہے، ہمیں فخر ہے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جس میں مجدد الفسانی جیسا مجدد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے توحید پر وہ پیرا دیا ہے کہ عرب کی علماء بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر توحید پر پیرا دینے والا اپنے زمانے کا سید الموحدین جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے، دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے۔ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے میرے محمد کو پیدا کیا ہے۔ ارے جس کے بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اس پیدا کرنے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام بھی کہتے ہیں وہی رب ہے، وہی صرف وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا تو یہ سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، بچے کی ختنہ ہو ڈی جے بجا کر کے ناچو مت، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب جلسہ کرو اور جلسے میں اپنے مسجد کے امام کو بلاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، مقامی علماء کو بلاؤ اور بلا کر ان سے کہو نبی کی سیرت بیان کرو۔ شادی کا موقع ہو، ہلدی کی محفل میں ڈی جے بجا کے ناچو مت، جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گھر میں خوشی دکھائی، اس نبی کی محفل سجاؤ۔ بولو سیرت مصطفیٰ بیان کر، سیرت پہ اتنی محنت کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمن کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ بس آخری دو چار جملے پڑھ کے آپ کو بتاؤں، اگر آج لوگ کسی کو مرتد بنا رہے، کیا کہہ کے مرتد بنا دے؟ دیکھو 1857 کے بعد کے مولوی یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہماری جوتے کی نوک پر ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کی میز سے ملا ہے۔ ہم تو 1450 سال پہلے والا دین مانتے ہیں جو صفا کے چبوترے سے ملا ہے نا۔ تبلیغ کرنے نکلے اور کہتے ہو نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں ظالم، نبی کی بیٹی کی تو بخشش کی بات کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا، وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔
جب مسلمان کا کچا بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے نال میں باندھ کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پوری پڑھتا، لیکن اشارہ دینا ہوں، علماء سمجھ رہے ہیں، آپ کو مزید تشریح سمجھنا تو علماء سے سمجھیں، وہ کچا بچہ اور وہ کس شان سے لے جائے گا اس کو ایک سن لے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا تھا نا، حمل گر گیا تھا، وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت۔ جھگڑے کے الفاظ ہے، جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو دشمن سے کرتا ہے، یہ جھگڑا وہ ہے جو محبوب محب سے کرتا ہے، محب محبوب سے کرتا ہے۔ یہ محبوب کے جھگڑے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں کبھی محبوب بنایا ہوتا تو پتا ہوتا، وہ تو روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اس میں جھگڑا کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں منانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہاں اب کیا سمجھتے ہیں، محبوب رکھا ہوتا تو پتا چلتا۔ ان خشک زاہدان خشک کو پتہ ہی نہیں عشق کسے کہتے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، اس لیے دنیا میں دل اٹکا ہے، ورنہ اگر یہ عشق حقیقی کے مزے لوٹتے تو پتا چلتا۔ حدب بیدم شوارسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عشق حقیقی حاصل کرنا چاہے تو کبھی کبھی بت خانے بھی خدا خانوں کی طرف اشارے دیتے ہیں۔ وہ بیدم شاہ نے کہا تھا راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے، راہ کعبے کی ملی، یہاں آ کر لوگ اٹک جاتے ہیں کیسے۔ میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی ایسے ہی ہوا، میں نے لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے یاترا میں جاتے دیکھا تو مجھے اپنے اللہ پر یقین اور مضبوط ہوا۔ میں نے کہا جھوٹوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، سچے کے لیے میں تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ غور تو کریں گے، یہ رات کو جگ کر 6 گھنٹہ پیدل چلتا ہے، میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ چلے بات ختم کرتا ہوں، آج کیا کر رہا تھا، سنیے غور سے سنیے۔ حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیے۔ یہ آپ کلمہ پڑھتے ہو نا نبی کا، اور ایک بات بتاؤں، میں مخالفت اور جھگڑا لگانے کے نہیں کر رہا، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن جو سمجھے سمجھو۔ اگر سیرت بیان نہیں کرے نا تو اس کو کان پکڑے کو کہ گھر جاؤ، اگر تم نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں، جاؤ۔ حضور کی سیرت، حضور کی عظمت کا ذکر بند کر دیا آپ نے۔ اللہ کی قسم میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو درس دے کے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہاں اللہ اللہ ہو کر کسی صورت میں نبی کا ذکر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ محبوب سے پیار کتنا یار، حبیب کمبل اوڑھ لینا تو اس پر بھی قرآن بھیجتا ہے۔ حبیب کمبل اوڑھ، کسی کے کمبل اوڑھنے کو بھی کوئی بیان کرتا ہے، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے۔ حبیب کمبل میں آتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر، کمبل چہرے پہ آ کے جھرمٹ مارتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل، زلفیں سورتی ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، چہرے پر آتی ہے تو واللیل کہتا ہے، مانگ آ جاتی ہے تو مطلع الفجر کہتا ہے، تبسم ریز ہو جاتے ہیں والنجم اذا ہوا کہتا ہے، سفر پہ جاتے ہیں سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے، فکر سے نظر اٹھا لیتے ہیں تو اللہ اکبر، اس اٹھی ہوئی نظر پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ارے اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی غصے میں آ جاتے ہیں، اس غصے کو بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، حالانکہ غصہ بیان کرنا نہیں جاتا۔ آپ یہ بیان کریں گے کہ سعید ملت جلسے میں غصے میں آ گئے تھے، اگر کہو گے چھوی اچھی نہیں بنے گی، لوگ کہیں گے اچھا پیر صاحب بھی غصے میں آتے ہیں، امین القادری غصے میں آ گیا تھا، او ہم ان کی محبت میں جاتے ہیں غصے میں آتا ہے۔ غصہ بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی ہر ادا سے پیار ہے۔ محبوب میری نماز کا تیرا غصہ کیا، نہ ہمیں نماز نہ غصہ، ہمیں تو تیری اداؤں سے پیار ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ کس طریقے سے ان کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حنین کی جنگ میں اللہ اکبر، مشرکین نے حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد نبی نے کنکر اٹھائی، یہ نبی کا غصہ ہے۔ توجہ تو فرمائے، غصہ کسی کا بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے، حبیب کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حبیب نے کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کے غصے میں دشمن کو پھینک کر مارا تو مٹھی بھر کنکر کا اثر تھا کہ دشمن کے منہ کنکروں کی وجہ سے پھر گئے۔ قرآن اس کو اس ادا سے بیان کرتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پیارے کنکریاں تیرے ہاتھ کی تھی مگر پھینکنا تیرا نہیں تھا، پھینکنا تو تیرے خدا کا۔
جس کے غصے کو بھی قرآن اس شان سے بیان کرے وہ تمہارا میرا نبی ہے، وہ تمہارا میرا نبی ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لوگ مرتد کس لیے کرتے، لوگ کیا کہتے وہ ہمارے فلاں نے ہمالیہ کو اٹھایا تو اس کو مانو۔ ہم نے کہا اگر کسی کا فلاں ہمالیہ کو اٹھاتا ہے، اٹھایا نہ، لیکن میرا نبی ہے تو اس کی طاقت جانتے ہو؟ وہ کون فلاں ہے میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، میں گڑے مردے اکھاڑنا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کا فلاں ہمالیہ اٹھاتا ہے، پہاڑ اٹھایا نا، لیکن میرا محبوب زمین پہ کھڑے رہے کے صرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ، اس زمین سے کئی سو بڑا گنا چاند صرف نبی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھائی اشارے سے کاغذ نہیں پھٹتا، اشارے سے چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا؟ ایسے یہ فلسفہ الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے موسیٰ کو مانو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا، دریا پھٹ گیا۔ ہم نے کہا موسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہے، لیکن ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت موسیٰ کا بڑا معجزہ ہے نا کہ انہوں نے دریا پہ عصا مارا تو دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، دریا پھٹ گیا، لیکن دریا تھا زمین پر، عصا تھا ہاتھ میں، ٹچ کیا تو دریا کے 2 ٹکڑے ہوئے نا۔ لیکن میرا نبی دریا سے بڑا چاند ہے، نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارے میں ٹکڑے کر دیا۔ اب بتاؤ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ کہا حضرت موسیٰ کے پاس پیاسے آئے تو انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری کر دی۔ میں نے کہا بڑا معجزہ ہے، چھوٹے موٹی بات نہیں، موسیٰ ہمارے بھی نبی، ہر نبی کا میں احترام کرتے ہیں، ہمارے بھی نبی ہے، لیکن وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے، تب پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ میرے محبوب کے پاس جب پیاسے آئے نا، نہ عصا چاہیے نہ پتھر چاہیے، جہاں بیٹھے وہی پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اپنا نبی ہے۔ بولو کوئی یہ سن کر کے کیسے مرتد ہوگا؟ میرے بھائی کوئی کہتا ہے ہمارے نبی حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جب چلتے تھے تو گلیاں روشن ہوتی تھی۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ یوسف بھی ہمارے نبی ہے، مگر یوسف کے چلنے سے گلیاں روشن ہو گئی اور میرے نبی کے چہرے کی روشنی سے لوگوں کے دل روشن ہو گئے۔ گلیوں کا روشن کرنا بھی معجزہ ہے، لیکن دلوں کا روشن کرنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن آج مصر کی گلیاں حضرت یوسف کے چہرے سے روشن نہیں ہے، مگر یہ آمنہ کے لال کا معجزہ ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہے، ان کی روشنی سے آج بھی مومنوں کے دل جگمگا رہے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کی وجہ سے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ میں نے کہا وہاں انگلیاں کٹی ہے اور یہاں عرب کے مرد اپنے سروں کو کٹاتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی۔ مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ایک جملہ کسی مفکر نے بہت خوبصورت کہا، یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کی انگلیوں کو دیکھ کے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ ان کے حسن کا بھی تو کوئی اندازہ لگائے نا، ان کے حسن کا بھی تو کیا حسن ہے۔ اے سید ابرار تمہارا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کی عورتیں بےتاب ہیں، اور حسن مصطفیٰ کے لیے جبریل کا دل سدرہ پہ نہیں لگتا، وہ سدرہ چھوڑ کے بار بار مدینے کی گلی میں آنا چاہتے ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ آپ اندازہ فرمائے، آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا بالکل بڑا معجزہ، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا مطلب پہلے روح تھی نکل گئی پھر ڈالی، تو اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا۔ لیکن میرا نبی ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرتے ہیں، اس میں روح نہیں تھی پھر بھی اس کو بلوایا۔ بس میرے امام کے 2 مصرے سن لیں۔ امام اہل سنت نے حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کا فرق بیان کیا، بس بات اسی میں پوری ہوتی۔ کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوپی کے لوگ شعر اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اردو جانتے ہیں اور یہ مشاعرے کی زمین ہے، لیکن سردی کا اثر ہے، کوئی بات نہیں۔ مصرع بہت بڑا پڑھا میں نے، کیا ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ بس اس پہ بات، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے
کہ وہ اپنے لب سے کہتے مردے کو کم باذن اللہ، تو لب عیسیٰ سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں ہم امام احمد رضا کو اس لیے نہیں مانتے کہ کوئی ہمارا تعصب ہے کسی سے، استغفر اللہ، ہمارا تو عقیدہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور ہم فکر رضا کے غلام ہیں کیونکہ میرے امام نے ہمیں عشق رسول سکھایا، اور جو فکر رضا سے دائیں بائیں ہٹتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم بات ببانگ دول کہتے ہیں، فکر رضا ہے، وہ اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، وہ محریرہ کی فکر ہے، اور فکر محریرہ کیا ہے؟ وہ کربلا کی فکر ہے، اور فکر کربلا کیا ہے؟ وہ نجف کی فکر ہے، اور فکر نجف کیا ہے؟ وہ شیخین کریمین کی محبتوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کردہ فکر ہے، جہاں اہل بیت اور صحابہ دونوں کو اعتدال کے ساتھ چاہنا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیا کہا امام نے؟ بس آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کفیل تو چلے گئے 1 گھنٹہ دے کر کے، شبیر بھی گیا، بہت نواز، بہت کرم فرمائی۔ وہ جو 2 مصرے پڑھ رہا تھا کہ ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے، توجہ بس بات اس پہ پوری ہو رہی، توجہ، حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے کہ مردے کو کہتے کم باذن اللہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، توجہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، تو لب عیسیٰ نے کہا کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے جن کو لب سے کم باذن اللہ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، یہاں کم باذن اللہ کہنا نہیں پڑتا، ہاتھ میں کنکر لے لیتے ہیں تو نبی کے ہاتھ میں کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ مردے میں تو روح نکل گئی تھی پھر لائی گئی، کنکر میں تو روح تھی نہیں، تو میرے ماں ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ اچھا سنگ ریزے بولتے ہیں لیکن آؤ باؤ نہیں بولتے، شیری مقالی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ ہے میرے بھائی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حضور سے جڑیے، بس بات اختتام کو، حضور سے جڑیے۔ میں کسی سے ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن حضور سے جڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں صرف آمینہ کا لال آئے گا۔ حضور سے عشق کیجئے، سب سے دل لگایا حضور سے دل لگائیے، سب کے ہو کر رہے حضور کے بنیے، حضور کے بنیے، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی مطلبی دنیا ہے، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کے ذہن بدلنے ٹائم نہیں لگتے۔ جان وفا سے دل لگائیے، لڑکیوں سے پیار کر رہے ہو، ناجائز تعلقات کر رہے ہو، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کبھی 10 منٹ کا ٹائم بھی رسول اللہ کی محبت میں نماز کے لیے نکالا ہے؟ گھنٹوں کسی دشمن کی غیبت کی ہے کہ کبھی 10-20 منٹ کا وقت نکال کے کبھی نبی پاک پہ درود و سلام بھی پڑھا ہے؟ کون کام آئے گا؟ کوئی ہے کام آنے والا؟ حضرت نصیر الدین نصیر شاہ نے کہا تھا، پیر سید نصیر الدین نے کہا تھا، نصیر ان کے سوا بھی ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور میرے امام کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ کوئی نہیں بچائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، حضور کام آئیں گے۔ اور کس طرح کام آئیں گے؟ امام کہتے ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ۔ ذرا توجہ کرو، تصور میں لاؤ، نبی کی گود میں جب ہمارا سر ہوگا، حضور تھپکیاں دے کر غلاموں کو سلا رہے ہوں گے تو کتنے مزے کی نیند آئے گی۔ ارے ماں کی تھپکیوں کی گود میں جب اتنی خوبصورت نیند آیا کرتی تھی تو نبی کے دامن میں کیسے نیند آئے گی؟ اسی لیے حضور تاج الشریعہ
نے بہت خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اللہ اکبر. جب نبی کی گود میں ذرا غور کرو, لوگوں کے لیے قبر بچھوؤں کا ذریعہ ہے, لوگوں کے لیے قبر اندھیرا ہے, لوگوں کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے, لیکن جو نبی کا وفادار ہو جائے اس کے لیے قبر کیا ہے؟ نبی کی گود ہوگی. ذرا تصور پہ تو لائے, میں مچل رہا ہوں. اگر صوفیوں کی محفل میں, خانقاہ میں یہ جملہ کہتا تو شاید وہ اٹھ کے رقص کرتے. کیا مزہ آئے گا قبر میں. نبی کی گود ہوگی, غلام کا سر ہوگا, نبی کے نرم نرم ریشم سے زیادہ نرم ٹھنڈے ٹھنڈے مشک بار ہاتھوں کی تھپکیاں ہوگی. کیا مزہ آئے گا. بندے کو مرکت میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. کیا مزے آئیں گے قبر میں. دنیا کا ہر مزے پر اللہ اکبر قبر کا مزہ بھاری ہوگا. اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ عاشقوں کو جتنا مدینے جانے میں مزہ نہیں آتا, اس سے زیادہ مزہ مر جانے میں آتا ہے. کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. مگر نبی تھپکیاں دے کے کسے سلائیں گے؟ جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا. جو حضور آپ کہیں گے سید ہم بھی وفادار ہیں, میں نے کہا مجھ سے زیادہ وفادار ہو, آپ پر کروڑوں سلام, آپ کی جوتیاں میرے سر پر, لیکن دو جملے کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. کیا وہی وفادار ہو کہ نبی کے عشق کا دعویٰ اور آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگا رکھی ہے؟ یہی وفاداری ہے؟ ہاں, ہیرو کی محبت میں کان میں بالی تو پہن سکتے ہو, نبی کی محبت میں چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتے. یہی وفادار ہو؟ ہاں, اپنے بیٹے کو اگر اسکول چھوڑنا ہے تو 6 بجے تم اٹھ سکتے ہو, تمہاری بیویاں 5 بجے ٹفن بنانے کے لیے, بچے کے اسکول کا ٹفن بنانے کے لیے اٹھ سکتی ہے, لیکن نماز فجر پڑھنے کے لیے, نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تم سردی میں اٹھ نہیں سکتے. یہی بچے کے لیے اٹھ گئے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہیں اٹھ سکتے, اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتے. یہی وفاداری ہے کہ موبائل کے اندر گندی فلمیں ڈاؤن لوڈ کرا کے رکھی ہے, باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں پر تک جا رہے ہو. یہی نبی سے وفاداری ہے. ہاں ہاں, اپنی ماں کو کوئی گالی دے دے تو اس سے رشتہ نہیں رکھتے, اور جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے, نبی کے ابا کو کافر کہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو. یہی نبی سے وفاداری ہے. ہاں ہاں, اللہ اکبر. اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے ہم اس سے کوئی رشتہ داری نہیں کرتے. جنہوں نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا ہے اس کو سمدھی بھی بناتے ہو, اس کو داماد بھی بناتے ہو. یہی نبی سے وفاداری ہے. اب مجھے بتاؤ, نہ نماز کے لیے ٹائم ہے, نہ عبادت کے لیے ٹائم ہے. ذرا سوچو تو صحیح, لڑکیوں کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑ رہے ہو. اللہ اکبر. کتنے نوجوان ہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کے ناجائز رشتے نہیں. جس کا رشتہ نبی سے جڑے گا کیا وہ کسی سے ناجائز رشتہ داری کر سکتا ہے؟ یہی وفاداری ہے. ارے وفاداریوں کا حال تو یہ ہے کہ حضرت صابر پاک کے جو ہے وہ حجرے میں ماں دلہن کو لے گئی اور کہا بیٹا یہ تیری دلہن ہے. کہا ماں, جس دل میں نبی بس گیا ہے اس دل میں دلہن کے لیے گنجائش نہیں. جس دل میں نبی بس جائے اس دل میں بیوی کے لیے جگہ نہیں. جس دل میں نبی بسا ہے ہیروئن کے لیے کیسے جگہ ہے, ناجائز لڑکیوں کے لیے کیسے جگہ ہے, زنا کی فلموں کے لیے کیسے جگہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے جوانوں تمہارے سینے میں 2 دل نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. یا تو اس میں گناہ کی محبت ہوگی یا تو اس میں نبی کی محبت ہوگی. اب بتاؤ دل میں کون بستا ہے؟ اگر تم ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو, ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو, جو گھروں میں بیٹھ کر کے جوا کھیل رہے ہو, یہ جوا کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں گویا کہ. امام غزالی فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. ایک بات پوچھتا ہوں, کیا بحر العرفان تمہاری محفل میں بیٹھتے تھے تو تمہیں یہ تمنا نہیں ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت سے مصافحہ ہو جائے؟
سعید ملت یہ علامہ عبدالکریم یہ شبیر برکاتی یا مجھ جیسا گرا پڑا حضور کی امت کا سب سے آخری گنہگار بدکار سیاہکار ہمارے لیے مسافے کے لیے نہیں دوڑتے؟ جب ہم لوگوں کے لیے مسافے کا اتنا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت فائدہ ہے مسافے کا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا مجرم، جنت کے باغوں میں ٹہلنے لگا مرنے کے بعد، تو کسی پوچھا ظالم تو اتنا بڑا پاپی تھا تو جنت کے باغ میں کیسے؟ کہا ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کی برکت سے سب معاف ہو گیا، میں جنت میں آ گیا۔ تو جب ولی کے ہاتھ، اور کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کون ولی ہے، یہ مجمع میں بھی بہت سے ولی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پیشانی میں نہیں۔ ہاں حضرت صوفی امید الدین ناگوری ایک مشرک کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ کا، وہ آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے، کہتے اللہ کا ولی ہے، لوگ کہتے تھے حضرت یہ مشرک ہے، کہتے اللہ کا ولی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا، بعد میں ولایت کی اس منزل پہ پہنچا تو لوگوں کو لگا کہ لوگ حال دیکھ رہے تھے، حضرت اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ تو چلو میں وہ بات نہیں کرتا، وہ تو تصوف کی بات ہے، وہ نہیں کرتا، لیکن یہ مسلمانوں میں کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے اللہ والا کہہ کے، تو آپ کسی کے ہاتھ چوم لیں، میں تو چوم لیتا، کسی کے بھی چوم لیتا ہوں، کیوں؟ پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہو تو اپنی بگڑی بن جائے، ہے نا، اپنی بھی اچھا فائدہ ہے۔ میں حضور کے ہر امتی کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، کیونکہ مجھے اتنا پتہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ میرے آقا امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ میرے ابا نے مجھے نصیحت کی، بیٹا جب بھی کسی مومن سے ملو تو یہ سوچ کے ملو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پھر تمہارے دل میں اس کے لیے بغض بھی نہیں رہے گا، کینہ بھی نہیں رہے گا، عداوت بھی نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کا ولی رہا تو تیرا فائدہ ہو گیا، نہ رہا تو حسن ظن کا ثواب تو مل جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایسے کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے تو کہا نا بہت سے اللہ والے ایسے ہیں محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ رہے، بیمار پڑ جائے تو کوئی تلاش کرنے والا نہ رہے، نکاح کا رشتہ طلب کریں تو کوئی رشتہ نہ دے، دسترخوان پہ بیٹھے تو اٹھا کے بھگا دیے جائیں، لیکن اللہ کے شان کیا ہے؟ مر جائے تو جنازہ پڑھنے والا نہ رہے، شان کیا ہے؟ جس بات پہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ سب اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو، یزید نہ بنو۔ یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ کہ کلمہ پڑھ کر بھی تم کو وہ صحابہ اور بزرگوں کے مسلک سے ہٹا کے فرعون اور نمرود کے رستے پہ چلا رہا۔ عاجزی اختیار۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار نے کہا تھا کہ اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرتا، اور ذرہ برابر تکبر کی نشانی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے لیکن ایک آدمی سے بہتر سمجھے، تو تیرے اندر ابھی بھی تکبر موجود ہے۔ اسی لیے صوفیہ تکبر نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، مصافہ ہاتھ چومنے کی برکت ہے۔ جب علماء نائب رسول آل رسول کے ہاتھ چومنے کی اتنی برکت ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ سے مصافہ نصیب ہوگا۔ کس سے مصافہ نصیب ہوگا؟ حضور سے۔ میں اس پر نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، حالانکہ اس پر سبحان اللہ بنتی ہے کیونکہ یہ بات بڑی ہے کہ حضور سے مصافہ نصیب ہوگا، لیکن بہرحال اس قوم کو میں کیا سمجھاؤں اب، جو جلسے میں دل بہلانے آتی ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ عظمت رسول کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کپڑے پھاڑ لیے جائیں اس بات پہ کہ رسول اللہ سے مصافہ ہوگا، ارے مزہ کیا آئے گا؟ ہم تو کہتے ہیں محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب غلاموں کو اپنے یار سے مصافے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بیدم شاہ صاحب نے تو یہ کہا نا کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں کیا مزہ آئے گا؟ وہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب محبوب کا دیدار، اور دیدار ہی نہیں مصافہ۔ ایک معذرت کے ساتھ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی، یہاں مصافے کے لیے تو امیر اور غریبوں میں فرق ہوتا ہے، وہ دربار ہے جانا امیر میں فرق ہے نہ غریب میں فرق ہے، وہاں کسی میں فرق نہیں ہے، اسی سے دل لگا لو نا۔ جہاں مالوں پر تولا جاتا ہو وہاں دل لگا کے بیٹھے ہو، جہاں مال اور آل پہ نہیں تولا جاتا وہاں تو حبشی کو بھی نبھایا جاتا ہے اور عربی کو بھی نبھایا جاتا ہے، ان سے دل لگاؤ نا، تو بہرحال وہاں مصافے کا شرف ملے گا۔ کتنا بڑا شرف ہو، سب مصافہ کریں گے۔ اب دوسری حدیث سنو، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے،
بولو سور کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہوگے تو حضور سے مصافحہ کر پاؤ گے؟ کتنی محرومی ہوگی، کتنی تباہی ہوگی، اس دن پچھتانے سے کم آج توبہ کرو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، حضور سے جڑو۔ سب سے پیار کیا، حضور سے پیار کر کے دیکھو۔ سب سے وفا کیا، حضور سے وفا کر کے دیکھو۔ سب کے لیے وقت دیا، حضور کے لیے وقت دے کر دیکھو۔ اگر ان سے عشق کر لو گے نا میرے بھائی، تو اکیلے رہو گے تو ایسا لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، کوئی تمہیں ستائے گا، رو گے تو ایسا لگے گا کوئی تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے، اور جب دنیا سے جاؤ گے وہ تمہارے سراہنے ہوں گے، اور آپ یہ کہتے ہوئے جاؤ گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ منور کی تابشیں یا رسول اللہ، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل حضرت سیدی لال شہید رحمت اللہ علیہ کی عرس کی تقریب کے حوالے سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے بیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء اور خطبہ اور دانشوروں کو سنا ہے، اور بھائی کفیل انور صاحب نے مجھے یہ پابند کیا ہے کہ تجھے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، کیونکہ تیرے بعد شبیر برکاتی صاحب کو پھر پڑھنا ہے۔ جی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ حالانکہ مجھے بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کفیل انور میرا بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے تو میں اس کی رعایت کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عنوان کے تحت جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت مصطفیٰ کا عنوان ہی اتنا خوبصورت ہے کہ قدرت نے سب سے پہلے جو محفل سجائی اپنی شان کے مطابق اس کا عنوان بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ عرش کے پائے پر جو تحریر لکھی اس کا عنوان بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ حوران جنت کی پیشانیوں پر جو تحریر لکھی اس کا عنوان بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ حوران جنت کی آنکھوں کی پتلیوں پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کا عنوان بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر جو تحریر ہے اس کا عنوان بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ قبر کا آخری اور حتمی سوال بھی عظمت مصطفیٰ پر مشتمل ہے۔ میدان محشر میں نجات بھی عظمت مصطفیٰ کے قائلین کے لیے ہے۔ عظمت مصطفیٰ وہ عنوان ہے جو ہماری زیست کا عنوان ہے، جو ہماری موت کا عنوان ہے، جو ہماری کامیابی کا عنوان ہے۔ دنیا کی قومیں کوئی کہتا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر لو قوم زندہ ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے دولت حاصل کر لو قوم زندہ ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے حسن پر محنت کرو، بیوٹی پر محنت کرو قوم زندہ ہو جائے گی۔ قوموں کو ترقی چاہیے، کوئی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے مجھے انکار نہیں، کوئی دولت کی بات کرتا ہے مجھے انکار نہیں، کوئی ثروت کی بات کرتا ہے مجھے انکار نہیں، کوئی بیوٹی کی بات کرتا ہے، کوئی ڈگری کی بات کرتا ہے مجھے انکار نہیں، مگر یاد رکھیں جب جب قوموں کو عظمت مصطفیٰ کا عقیدہ نصیب ہو جائے گا اس وقت یہ قوم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے گی، اس لیے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ وہ عظیم طاقت انسان کو فراہم کرتی ہے۔ کروڑوں ہتھیاروں کی طاقت انسان کو اس مقام پر نہیں لے جا سکتی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق لے جاتا ہے۔ ارے فرشتوں کے پر جہاں تھک جاتے
کرتے ہیں اس سے آگے عاشقوں کی پرواز ہوا کرتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اللہ اکبر. عشق رسول اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک عظمت مصطفیٰ انسان کے سینے کے اندر موجود نہ ہو. یہ تو بڑی شومی قسمت ہے کہ لوگوں نے نماز پہ محنت کی ہے, نماز لانے والے رسول کی عظمت کو چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے روزے کا تذکرہ تو کیا مگر روزہ جس کی ادا تھی اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. لوگوں نے اللہ اکبر فضائل درود پر تو پورا چیپٹر باندھا ہے, لیکن درود پڑھنے جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا. بلکہ ظالموں نے تو نبی کو انگریزوں کے کہنے پر اتنا گھٹانے کی کوشش کی کہ کبھی بڑا بھائی کہنے لگے, کبھی گاؤں کا چودھری کہنے لگے, کبھی معاذ اللہ کچھ کہنے لگے. حد ہے. 1857 کے بعد کے ان کوڑی دماغ مولویوں کو بڑا بھائی اور گاؤں کا چودھری کہتے ہوئے شرم نہیں آتی, لیکن بریلی کا قلندر تو الفاظ ڈھونڈ کر بھی کہتا ہے کہ میرا جی نہیں بھرتا میں ان کو کیا کہوں. بلکہ جب کوئی بات کہتا ہے تو پھر وہ پلٹ کر رجوع کرتا ہے. ایک بات کہوں, اللہ اکبر, امام اہل سنت کو کسی معاملے میں پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑی, مگر عظمت مصطفیٰ کا عنوان وہ تھا جب کچھ کہتے تھے